ظالم جو ہے وہ عوام ہے۔ جیسے ہی لندن کی زمین کے اوپر اترے تو سارے مسائل ان کے حل ہو گئے۔ پیا میرا کوتوال، تو پھر ڈر کا ہے جہاں مرضی جائیں، ہمارا تو اس حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہماری تو حکومت تب آنی ہے جب والد صاحب آئیں گے۔ تقریر کرنے کے لیے وہ پنڈی بھی چلے جاتے ہیں اور میاں والی بھی چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس میں عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں اعظم الیاس، جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں یا ان کو گائیڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ آج میں آپ سے تھوڑی سی ایک دو باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، روٹین کی باتوں سے ہٹ کر۔ ہمارا جو ولاگ ہے اس کے اوپر عام طور پر جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں یا جو دوست احباب ہم سے بات کرتے ہیں اس پر، وہ ایک اعتراض شاید اٹھاتے ہیں، شاید وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید ہم کسی ایک پارٹی کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم آپ سنیے کہ اپنے جو ویژن ہے یا ہماری جو اپروچ ہے اس میں ہم کسی کے دوست یا کسی کے مخالف ہرگز نہیں ہیں۔ ہماری جو دوستی ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ ملک کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، اور ملک میں آباد جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ملک کے جو مسائل ہیں اور ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں، جیسے سیکیورٹی ہے، اکانومی ہے، عام آدمی کو جو مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کی شکل میں ایک طوفان کا سامنا ہے، ہمیں اس کے اوپر پریشانی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے جو ذمہ داران ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ کسی بھی پاکٹ سے ہوں، وہ حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے ہوں، انہیں ایک احساس ذمہ داری جو ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک روایتی بلیم گیم اور ایک جھوٹ کی سیاست جون سی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس طرح کی سیاست بے شک عمران خان کریں یا مریم نواز کریں، نواز شریف کریں یا مولانا فضل الرحمان کریں یا کوئی بھی کرے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی سیاستدان ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی لافزنی سے اور اپنی ایک چکنی چپڑی باتوں سے جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے دے گا تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے آپ لوگوں کو اپنے پارسا اور نیک ہونے کا، تو بھائی ہم عوام سے لکھوا کر ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور مریم صاحبہ بھی دودھ کی دھلی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ بھی نیک ہیں، معصوم ہیں، بالکل بھی جسے کہہ لیں کبھی انہوں نے کوئی کسی بھی معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ غلطی نہیں کرتے ہیں وہ۔ اور جو مریم نواز ہیں، خاص طور پر ان کے والد محترم جون سے ہیں، وہ بھی بڑے ہی معصوم انسان ہیں، شکل پر بھی معصومیت ہے ان کے ویسے ماشاءاللہ، اور لگتے ہی بڑے معصوم ہیں، ان میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور مریم بی تو ظاہر ہے کبھی زندگی میں ان سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم بھائی ان کو لکھ کر دے دیتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دراصل ظالم جو ہیں وہ عوام ہیں، دھوکہ عوام دے رہے ہیں، کھا نہیں رہے، دے رہے ہیں، یا پھر ان کو عادت ہے دھوکہ کھانے کی۔ اب سمجھ نہیں آتی ہے، آپ دیکھیں ذرا اس چیز کو، حیرت والی بات ہے، کون نہیں جانتا؟ یہ کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے لندن گئے تھے اور وہ جو بیمار ہوئے تھے اور ان کی جو پلیٹلیٹس جو ان سے ہیں وہ اتنے تیزی کے ساتھ نیچے چلے گئے تھے کہ ان کی زندگی اور موت کا خطرہ پیدا ہو گیا، اس کشمکش میں چلے گئے تھے، ان کی وہ جو بیماری ہے، اور جب وہ جیسے ہی لندن کی زمین کے اوپر اترے اور لندن کی فضاؤں کی مہک انہوں نے لی اور انہوں نے سانس لیا، وہاں پہ آکسیجن انہیل کی، تو سارے مسائل ان کے حل ہو گئے۔ اب اس بات کے اوپر، ان کی اس بیماری کے اوپر کسی سے ہی پوچھ لیں، وہ آپ کو اس کا جو آنسر دے گا، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے اور مریم نواز کو بھی اس کا پتہ ہے، اور ان کے جو چچا ہیں شہباز شریف، ان کو بھی اس چیز کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اسی طرح سے آپ ادھر آ جائیں، ہمارے محبوب کپتان ہیں خان صاحب، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے ٹانگ کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور جب انہیں کہیں طلب کیا جاتا ہے کسی عدالت میں تو وہ کہتے ہیں کہ میری ہیلتھ ہی اس قابل نہیں ہے، مجھے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا باہر، لیکن تقریر کرنے کے لیے وہ پنڈی بھی چلے جاتے ہیں اور میاں والی بھی چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی جو ٹانگ ہے اس کے اوپر بندھی ہوئی جو پٹی ہے اور اس ٹانگ پر لگی ہوئی جو گولیاں ہیں،
ان کی حقیقت کے بارے میں اور ان کے اثرات کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن ہم بھائی پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ بیٹھے رہے زمان پارک میں، مریم بی بی پوری کر و فر کے ساتھ پورے ملک میں جہاں چاہے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے محاورہ ہے پنجابی کا، اردو کا کہ وہ پیا میرا کوتوال، تو پھر ڈر کہے گا جہاں مرضی جائیں۔ ہاں جب مہنگائی کی بات آئے گی اور جب اس طرح کے حالات کی بات آئے گی تو سر کہہ دیں کہ میری حکومت ہی نہیں ہے، ہمارا تو اس حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو حکومت تب آنی ہے جب والد صاحب آئیں گے، جب میاں صاحب آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، میں اس تناظر میں سب کچھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اداؤں پر غور کریں جو ہمارے سیاستدان ہیں۔ آپ کچھ خدا کا خوف کر لیں، خود ہی اپنے معاملات کو ریوزٹ کر لیں، ری تھنک کر لیں، کچھ تو سوچ لیں۔ اب حکومت ہے میاں صاحب کی، منتظم ہے بہت اچھے، ان کا ایک شعرا ہے ایک انتظامی ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے، تو کیوں لوٹ مار مچی ہوئی؟ مہنگائی کے ساتھ مصنوعی مہنگائی جو سی ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو ہی روک لیں، اس کے اوپر ہی قابو پا لیں۔ مریم بی بی چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل این کی، بڑے زبردست انٹرویوز دے رہی ہیں، آج بھی ان کا ایک انٹرویو کی دوسرا قسط جانی ہے، اور وہ ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے ان کے انٹرویوز کا، لیکن ان کی کہانی کیا ہے؟ اس کے اندر نیچے ہے کیا؟ اوپر نیچے کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے۔ اس لیے ہم نہ تو بی بی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ بابو کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو آج کل کے بابو ہیں عمران خان صاحب۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اتنے ہی بضد ہیں، اپنی جو کہانی آتی ہے، اپنی جو ویڈیو ریکارڈنگ آ جاتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ آ جاتی ہے، اس کے اوپر آپ بیان بازی کر دیتے ہیں، دوسروں کو کچھ بھی کہتے ہیں، تو آپ بھائی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ان سے ہیں مجرم ہیں۔ وہ کسی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ہم بے قصور، میں مجرم، چلو اب لے کے کہیں سامنے خدا کے مجھے۔ تو عوام مجرم ہے، فضول ہے، بے وقوف ہیں، انہیں آپ کے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کتنی بڑی آؤٹ آف دی وے اور اتنی آپ ونڈرفل لیڈرز ہیں۔ عوام بڑی نالائق ہے، لوگ بڑے نکمے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ ٹھیک ہے، لیکن ہم جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کی ٹرو لیڈرشپ جہاں پر بھی ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے دفاع کے جو محافظ ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی آئینی حدود میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے کردار میں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ چلیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے گردنواں کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے عوام اور قوم کو دیکھیں، اس کے لیے کوئی اچھی بات، کوئی اچھا عمل، کوئی اچھا کردار کیا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے تو ضرور کریں۔ آج کے لیے یہی، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کرتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔